عقدة من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے خیر اور بلائی کے بے شمار کاموں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، جن کے کرنے سے ہمیں مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے۔ آج کے خطبہ میں وہ اعمال کا تذکرہ کیا جائے گا جن اعمال کے کرنے سے ہمارے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں وہ اعمال کر کے جائیں کہ ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں لیکن اجر و ثواب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے۔ ساری زندگی انسان مال بنانے میں لگا رہتا ہے، ساری زندگی اپنے بیٹوں کا مستقبل بنانے میں لگا رہتا ہے، اور اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر بیٹھتا۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، مالدار آدمی تھا، راستے میں اسے انگور نظر آئے، بڑے اچھے انگور۔ اس کا دل کیا کہ آج میں انگور کھاتا ہوں۔ انگور لیے، پھر دل میں یہ خیال آیا کہ اکیلا کیوں کھاؤں، گھر میں جا کر بیوی بچوں کے ساتھ کھاؤں گا۔ ڈرائیور کو پکڑائے اور کہا کہ گھر لے جاؤ، شام کو میں آؤں گا تو اکٹھے کھائیں گے۔ شام کو اپنا کام کاج کر کے واپس وہ گھر آیا، کھانا کھایا، بیوی سے کہا انگور، اس نے کہا بڑے مزیدار تھے، وہ بچوں نے کھا لی۔ اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی، بچے آج میرا اتنا دل کر رہا تھا انگور کھانے کو، اور بچوں نے اور بیوی نے میرے لیے تھوڑے سے بھی نہیں رکھے۔ کل میں اس دنیا سے جاؤں گا تو یہ میرے لیے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ دنیا میں خود ہی کر کے جاؤں۔ اس نے اسی وقت یہ ارادہ کر لیا کہ میں ایک بہترین مسجد بنا کر جاؤں گا، اور الحمدللہ اس نے پھر ایک پلاٹ خریدا اور ایک بہترین مسجد بنا کر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، حالانکہ وہ قبر میں ہوتا ہے، قبر میں ہے لیکن اس کا اجر و ثواب اس تک پہنچتا رہتا ہے۔
من علم علما، جس نے علم سکھایا، او اجرا نہرن، یا نہر کھدوائی، او حفر بئرن، یا کنواں کھدوایا، او غرس نخلن، یا کوئی درخت لگایا، او بنا مسجدن، یا کوئی مسجد تعمیر کی، او ورث مصحفن، یا اپنے پیچھے قرآن مجید چھوڑا، او ترک ولدن یستغفر لہ بعد موتہ، یا ایسی اولاد چھوڑ کر دنیا سے گیا جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے انسان کے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح اولاد جو ہے یہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے اس صورت میں کہ اولاد کی اچھی تربیت کی گئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ وہ منقطع نہیں ہوتے الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، او والد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ نیک اولاد یعنی اولاد کی انسان اس طرح کی تربیت کرے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے اس کے مرنے کے بعد اولاد اس کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔ جب اولاد نمازی ہوگی، نماز پڑھے گی، تو نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر آپ کی اولاد نمازی ہے، اس دنیا سے ہم نے جانا ہے، سب نے جانا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، روزانہ 5 وقت کی نماز میں آپ کے لیے ہر نماز میں 7 بچے 8 بچے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کے درجات جنت کے اندر بلند فرمائے۔ ابن ماجہ میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اسی طرح یہ صحیح مسلم کی حدیث، ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، ان الرجل لترفع درجته فی الجنۃ، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، فیقول انا ھذا، وہ کہتا ہے یہ درجہ کس وجہ سے بلند ہوا ہے، میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں، فیقال باستغفار ولدک لک، اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، تیری اولاد کی مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تیرے درجات کو جنت میں بلند کر رہا ہے۔ اگر اولاد کی تربیت کی ہوگی تو پھر اولاد کو نمازی ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہماری اولاد نمازی بن جائے۔ بچہ سکول نہ جائے، ماں باپ کو شکایت لگائے گی کہ آج یہ سکول نہیں گیا، آج یہ اکیڈمی نہیں گیا، لیکن کبھی کسی ماں نے یہ شکایت لگائی ہے کہ آج بیٹے نے نماز نہیں پڑھی؟ ہم تو بچپن سے ہی بچے کا یہ ذہن بنا رہے ہوتے ہیں، گھر میں قاری صاحب آتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، اور قرآن اس وقت پڑھاتے ہیں جب بچہ فارغ ہو۔ قاری صاحب آئیں جی، بچے کی چھٹیاں ہیں جی، کیوں جی چھٹیاں ہیں؟
بچے کے امتحانات شروع ہو گئے، بچے کا آج اسکول میں ٹیسٹ ہے، 1 مہینے کے اندر چند دن قرآن کی تعلیم، بچپن میں ہی جب اس کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ یہ قرآن اہم نہیں ہے، اسکول کی تعلیم اہم ہے، تو پھر وہ بچہ بڑے ہو کر قرآن پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی طرح علم نافع جو ہے، علم جو ہے، اس کی ترویج، اس کی اشاعت کرنا۔ قرآن مجید کی ترجمے کی کلاس شروع کرنا، قرآن مجید پڑھانا، وہ تعلیم دینا لوگوں کو جس سے ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئے، اللہ کی پہچان ہو، رسول اللہ کی پہچان ہو۔ یہ بھی عمل ایسا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ خود بھی ہدایت پر ہے، خود بھی قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی کلاس میں جا رہا ہے، اوروں کو بھی دعوت دے رہا ہے، آؤ یار یہ قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، ترجمے کی کلاس ہو رہی ہے، تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے، حدیث کی کلاس ہو رہی ہے، آؤ اس کلاس میں بیٹھو۔ جتنا اس آدمی کو ثواب ہوگا، رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاسم مثل آثام من تبعہ، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والے کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا۔ لا ینقص ذلک من آثامہم شیئا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہدایت کی طرف رہنمائی کریں گے، جتنے لوگ آپ کی رہنمائی کی وجہ سے ہدایت کی طرف لگ گئے، اتنا جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا بھی آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو گمراہ کر دیا، گمراہی کی طرف رہنمائی کی، گناہ کی طرف رہنمائی کی، تو جتنا گناہ اس آدمی کو ہوگا اتنا ہی رہنمائی کرنے والے کو بھی ہوگا۔ اس لیے خیر کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے، اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، مومن کو وفات کے بعد جو نیک عمل پہنچتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں، علما علمہ ونشرہ، جس علم کی تعلیم دی اور اسے پھیلایا۔ علم پھیلانا ایک ہے نا، قرآن کا علم پھیلانا، ایک ہے کوئی ہنر، آپ نے کسی کو سکھا دیا، آپ کے پاس ہنر ہے، وہ ہنر آپ نے سکھا دیا، یہ بھی صدقہ جاری ہے، یہ بھی علم میں آتا ہے۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، نیک اولاد جو اس نے پیچھے چھوڑی، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، قرآن مجید کا کسی کو علمی وارث بنایا، یعنی قرآن کسی کو سکھا دیا اور اب اس کے مرنے کے بعد وہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ اس کا وارث بن چکا ہے۔ او مسجدًا بناتُ او بیتًا لابن السبیل بناہ، مسجد جو اس نے تعمیر کی، مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، او نہرًا اجراہ، نہر جو اس نے جاری کی، او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا۔ یہ وہ کام ہے جو مرنے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب جاری رہے گا۔ علم، نیک اولاد، قرآن کسی کو سکھا دیا، قرآن کسی کو پڑھا دیا، قرآن کی طرف کسی کو لگا دیا، مسجد بنا دی، مسافر خانہ بنا دیا، نہر جاری کر دی، یا صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں صدقہ کر دیا، یلحقہ من بعد موتہ، ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہے گا۔ اسی طرح
ایک اور حدیث، روئے زمین پر سب سے محبوب جگہیں جو ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں، مسجد وہ جگہ ہے جہاں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مسجد وہ جگہ ہے جہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر یہ ایک ایسا عمل ہے، جب تک مسجد رہے گی قیامت تک اس آدمی کے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عثمان بن عفان حدیث کے راوی ہیں، من بنا مسجدن للہ تعالی، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، ثواب بھی ملتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بھی بنا دیتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من بنا مسجدن ولو کمفحص قطعۃ، جس شخص نے پرندے کے گھونسلے کے برابر اللہ کے لیے مسجد بنوائی، او اصغر، یا اس سے بھی چھوٹی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ قطعات کہتے ہیں چڑیا کا گھونسلہ، چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کوئی بھی نہیں ہوتی۔ سب سے چھوٹی مسجد وہ ہے کہ جس میں 3 آدمی نماز ادا کر سکیں، یہ سب سے چھوٹی مسجد۔ تو یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں اگر کوئی 1 روپیہ، 2 روپے، 10 روپے، 50 روپے بھی دیتا ہے اور اخلاص کے ساتھ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، وہ 1 روپیہ، وہ 10 روپے، اللہ رب العزت اس کے قبول کر کے جنت میں اس کا محل بنا دیتا ہے۔ اس لیے مسجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اسی طرح نہر کھدوا دینا، میٹھے پانی کا بندوبست کر دینا، پانی کا انتظام کر دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کسی جگہ پانی کا نل لگوا دینا، کسی جگہ کنواں کھدوا دینا، کسی مسافر کے لیے پانی کا بندوبست کر دینا۔ جس طرح ہماری مسجد میں یہاں باہر پانی کا انتظام ہے، لوگ آتے ہیں اور پانی لے کر، پینے کا صاف پانی فلٹر لگا ہوا ہے، اس طرح جگہ جگہ پر لگائے جائیں تاکہ لوگوں کے لیے پانی کا حصول آسان ہو جائے۔ اور ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں آج بھی پانی کی کمی کا مسئلہ ہے، وہاں پر پانی کا بندوبست کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رجلا رعا کلبا یاکل الثرى من العطش، ایک شخص نے کتے کو دیکھا جو شدت پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ ایک آدمی نے کتے کو دیکھا جو گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، اسے سخت پیاس لگ رہی تھی۔ فأخذ الرجل خفہ فجعل یغرف له به حتی ارواہ، چنانچہ اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس میں پانی بھر کر اسے پلانا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ خوب سیر ہو گیا۔ فشکر اللہ له فادخلہ الجنہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کرتے ہوئے اسے جنت عطا فرمائی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اندازہ کریں کتے کے لیے اس نے پانی کا بندوبست کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک فاحشہ عورت گزر رہی تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا، وہ سخت پیاسا تھا، وہ بھی گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، اس نے اپنا موزہ اتارا، اپنا جوتا اتارا اور کنویں میں ڈالا اور اس میں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس فاحشہ عورت کو بھی معاف فرمایا۔ کتے کو پانی پلانے والی یا کتے کو پانی پلانے والا، اس کے لیے انتظام کرنے والا، اس کے لیے جنت ہے جو انسانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے۔ اس لیے پانی کا انتظام کرنا، نل لگوا دینا، موٹر پمپ کا انتظام کر دینا، یا اس طرح، اور جہاں کسی جگہ پر سڑک کے کنارے پر پانی کی ضرورت ہے وہاں، تو وہاں کوئی اس طرح کا انتظام کر دیں
تاکہ گزرنے والے مسافر حضرات وہاں سے پانی پئیں۔ اسی طرح درخت لگانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ پھلدار درخت لگائیں، لوگ اس کا پھل کھائیں گے، اس کے سائے میں بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام معبد جو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں کے پاس گئے باغ کے اندر، اور آپ نے پوچھا ام معبد یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں؟ کسی مسلمان نے یا کافر نے؟ انہوں نے بتایا کہ مسلمان نے لگائے ہیں۔ آپ نے فرمایا فلا یغرس المسلم غرسا، جو مسلمان بھی درخت لگاتا ہے فیاکل منہ انسان، پھر اس میں سے انسان کھاتا ہے، ولا دابۃ ولا طیر الا کان لہ صدقۃ الی یوم القیامۃ، چوپایا کھاتا ہے، پرندہ کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن تک صدقہ ہوتا ہے، قیامت کے دن تک۔ درخت لگانا، درخت آپ نے لگایا ہے، اس سے جانور کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، چوپائے اس کے پتے کھا رہے ہیں، انسان اس کا پھل کھا رہے ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے آپ نے اجر و ثواب کا ایک سلسلہ جاری کر دیا ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور یہ قیامت تک وہ درخت جب تک قائم رہے گا، قیامت تک اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ذکر اذکار بھی کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن مؤذن آیا، اس نے اذان دی، انہوں نے پانی منگوایا، 3 پاؤ پانی، اس سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ اسی طرح وضو کرتا ہے جس طرح میں نے وضو کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا تھا، پھر وضو کرتا ہے، ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسی طرح وضو کرتا ہے، عصر کی نماز ادا کرتا ہے، ظہر سے لے کر عصر تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، اسی طرح وضو کر کے عصر سے مغرب کے درمیانی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح عشاء کی نماز ادا کرتا ہے، مغرب اور عشاء کے گناہ درمیانی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر وہ سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اسی طرح وضو کر کے پھر عشاء سے لے کر فجر تک جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے، وہ اعمال بتائیے، باقیات الصالحات کیا ہیں؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکی۔ چلتے پھرتے ہر وقت آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑا عمل ہے، تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، اس سے بھی بڑا عمل ہے کہ تم میدان جہاد میں دشمن کی گردنیں کاٹو اور دشمن تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ضرور بتلائیے ایسا عمل جو سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑا عمل ہے، درجات کو بلند کرنے والا ہے، جہاد سے بھی بڑا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے زبان ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا۔ تو حضرات یہ وہ اعمال ہیں جن کو کرنا چاہیے۔ مسجد کی تعمیر میں آپ ایک مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیجئے۔ آپ مدرسہ نہیں بنا سکتے، مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیجئے۔
درخت لگا دیجئے۔ کوئی قرآن اگر آپ کسی کو پڑھا نہیں سکتے، مساجد کے اندر بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں، انہیں قرآن لے کر دیجئے۔ وہ قرآن جب تک پڑھیں گے آپ کے لیے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مساجد کے اندر ترجمے والے قرآن رکھ دیں، مساجد کے اندر تفاسیر۔ یہ مسجد دیکھیں ہم نے لائبریری بنائی ہے، اس لائبریری کے اندر کتابوں کی ضرورت ہے، تو اس میں آپ کتابیں لے کر رکھیں، احادیث کی کتابیں، صحاح ستہ ترجمے والی، تاکہ لوگ پڑھیں گے، اپنا اخلاق بہتر بنائیں گے، اپنا کردار بہتر بنائیں گے، اپنے معاملات بہتر بنائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے آپ کو اجر و ثواب کا سلسلہ آپ کے لیے جاری رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔